بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دارالفتاح کا پہلا صفحہ ہے۔ اس میں ہم نے چند چیزیں دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ فتاویٰ میں تلاش کرنے کا طریقہ، کہ یہاں ہم کوئی لفظ لکھیں گے ذخیرہ اس جگہ میں، تو یہ سرچ کرنے کے لیے ہے۔ اور سرچ کرنے کے یہاں آپشن بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کسی خاص دارالفتاح میں سرچ کرنا چاہتے ہیں یا تمام دارالفتاح جو اس ایپ کے اندر موجود ہیں اس سب میں سرچ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں سہولتیں موجود ہیں۔ آپ کسی ایک خاص کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرأت میں غلطی کے حوالے سے کیا فتویٰ ہوگا، اس حوالے سے اگر آپ سرچ کریں تو یہ رزلٹ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں کہ مختلف دارالفتاحوں کے فتاویٰ قرأت میں غلطی میں کی تو اس کا کیا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو کھولتے ہیں، یہ اسی طرح اگر آپ چاہیں تو اس میں سے خاص صرف دارالعلوم دیوبند کے سلیکٹ کیا تو صرف اسی کے فتاویٰ آئیں گے، باقی کسی کے فتاویٰ نہیں آئیں گے۔ یہ سہولت بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں دارالفتاحوں کی فہرست بھی ہے کہ لسٹ موجود ہے دارالعلوم دیوبند کے کتنے فتاویٰ موجود ہیں۔ اس میں ایپ میں تقریباً ٹوٹل فتاویٰ کی تعداد یہ 1,00,000 سے زائد ہے، تو 1,00,000 سے زائد فتاویٰ جات موجود ہیں، اور یہ تازہ ترین فتاویٰ جات ہوتے ہیں۔ تو ان میں جو عمومی مسائل یعنی حالات حاضرہ کے ساتھ پیش آتے رہتے ہیں ان کا یہاں حل موجود ہوتا ہے۔ اس میں دونوں سہولتیں ہوتی ہیں، آپ سرچ کرنا چاہیں سرچ کر سکتے ہیں، ویسے کسی دارالفتاح کے اگر فتاویٰ کو ویسے کھولنا چاہیں تو ویسے بھی کھل سکتے ہیں۔ یہ فولڈر کے لحاظ سے بنے ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یعنی اس کو کھول کے آپ ویسے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح اس کی بھی وہ صورت ہوتی ہے کہ آپ جیسے چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسری چیز تھی، لیکن ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے نیٹ ہونا ضروری ہے۔ البتہ اتنا زیادہ نیٹ استعمال نہیں ہوتا ہے، اس میں مختصر سا ہوتا ہے۔ دوسری چیز اوزان شرعیہ ہے۔ اوزان شرعیہ کے اندر بہت زبردست ایک تو ہے مشہور جو چیزیں ہوتے ہیں کثیر الاستعمال جو اوزان ہوتے ہیں ان کی مقدار انہوں نے لکھی ہے کہ 1 درہم کتنے کا ہوتا ہے، دینار مہر کی کم از کم مقدار کتنے تولہ ہے اور کتنے ہے، یہ ساری چیزیں دیت کی مقدار تک لکھی ہوئی ہے۔ البتہ اس میں اگر ہم یہ سونا کا جو موجودہ ریٹ ہے وہ لکھ دیں تو ہمیں ایک دینار کی جو ہے وہ وزن کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی قیمت کا بھی علم ہو جائے گا کہ کتنی قیمت بنتی ہے۔ اور اگر چاندی کی قیمت لکھ دیں تو چاندی کی جتنے اوزان یہاں نیچے لکھے ہوئے ہیں ان سب کی قیمت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ آج کل کے حساب سے تقریباً 2100 روپے ہے چاندی کی قیمت۔ تو اب دیکھیں چاندی کی ہم نے قیمت لکھی تو ہمیں پتہ چل گیا کہ 1 درہم اتنے کا ہوتا ہے، اور 10 درہم کی مقدار جو مہر کی کم از کم مقدار ہے اس کی کتنی قیمت بنتی ہے 5512 روپے، اور باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ آ جائیں گی۔ اسی طرح اگر ہم سونے کا ریٹ لکھ دیں 1,80,000 ہے، تو یہ دیکھیں یہ سونے والی جتنی چیزیں ہیں ان کی قیمت بھی یہاں سب کے سامنے آ جائے گی۔ اور یہ اوزان کیلکولیٹر ہے تو اس کے بھی تفصیل آ رہی ہے۔ یہ شرعی اوزان اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو چیک کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کہ تول کے حساب سے لمبائی کے حساب سے، تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ 1 میل یہ جو شرعی میل کتنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر اس کو شرعی میل کو کلومیٹر کے حساب سے دیکھنا چاہیں تو یہ بتلا دے گا کہ 1 شرعی میل اتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ یہاں آپ شرعی میل مثال کے طور پر 10 شرعی میل کو کریں گے یا جتنے کریں گے تو وہ اس حساب سے آپ کو بتلا دے گا کہ یہ کتنے کا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی عمدہ چیز ہے۔ ناپ کے بارے میں بھی اس میں ہو سکتا ہے، یہ دیکھیں یہ ناپ کے حساب سے ہوتا ہے، اور اسی طرح اس میں تول کے حساب سے وزن کے حساب سے کہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ درہم کی مقدار کتنی ہوتی ہے گرام کے اعتبار سے، تو یہ 10 درہم کی مقدار یہ اتنے ہو جائے گی۔ تو یہ بھی بہت عمدہ چیز ہے۔
اور اس میں ایک چیز زکوٰۃ فارم ہے، یہ بھی بہت شاندار چیز ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فارم کو فل کریں، پر کرتے جائیں گے، جو چیزیں بتلاتے جائیں وہ اس میں لکھتے جائیں، آخر میں وہ آپ کو بتلا دے گا کہ آپ کے پاس کتنی وہ بن جاتی ہے، آپ کی زکوٰۃ کتنی بن جاتی ہے۔ تو یہ سارے حساب لگا کے تو وہ ساری زکوٰۃ جو بنے گی آخر میں جو دیکھیں یہ لکھا ہوا وہ رقم جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ اتنی بن جائے گی، اور کتنی زکوٰۃ دینی پڑے گی وہ بھی اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور نماز روزے کے فدیے کا حساب بھی اس میں بہت عمدہ ہوتا ہے۔ اس میں صرف اتنا کام کرنا پڑتا ہے کہ ان کی تعداد، فجر ظہر ان سب کی تعداد لکھنی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ قیمت لکھنی پڑتی ہے کہ 1 کلو کی کتنی قیمت ہے۔ مثال کے طور پر آج کل کے حساب سے تقریباً یہ 125 روپے اگر ہم قیمت لکھیں، تو اب ہم جتنی نمازیں لکھیں گے، جتنے روزے لکھیں گے، تو اس حساب سے ان کا فدیہ آ جائے گا کہ اتنی فدیہ آپ پر واجب ہے۔ اور عدت کا حساب یہ بھی بڑی شاندار چیز ہے کہ آپ صرف تاریخ لکھیں گے کہ جس تاریخ کو شوہر فوت ہوا ہے، تو وہ باقی ساری دن شمار کر کے وہ حساب کتاب لگا کے خود ہی بتلا دے گا کہ کتنی یعنی عدت کب ختم ہو رہی ہے۔ تو 20 جنوری کو اگر کسی کا شوہر فوت ہوا ہے تو اس عورت کی عدت جو ہے 4 ماہ 10 دن ہوں گے 1 جون اور 2023 کو۔ تو یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے اس کے لیے۔ اور اس میں آخر میں جو چیز دی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر مسئلہ سرچ کرنے کے باوجود، تلاش کرنے کے باوجود آپ کو نہیں ملا، تو آپ ان دارالفتاؤں سے براہ راست معلوم بھی کر سکتے ہیں، سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ ان سے یعنی سوال پوچھیں گے تو آپ کو ای میل کے ذریعے ان کا جواب مل جائے گا۔ تو یہ بھی بہت عمدہ چیز ہے، شاندار چیز ہے۔ یہ اس کا پہلا صفحہ ہے اسلام ون کا۔ یہ بڑی جامع قسم کی ایپ ہے، اگر احادیث کے حوالے سے، تفسیر کے حوالے سے، اردو کے لحاظ سے تو یہ شاندار ایپ اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس کو ایک دفعہ اگر انسٹال کر لیں تو اس کے بعد اس کو نیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ بغیر نیٹ کے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی MB وغیرہ بعد میں خرچ نہیں ہوتی۔ تو یہ تراجم ہیں، اس میں بہت عمدہ چیز ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم کا ترجمہ مختلف زبانوں میں، اردو میں، انگریزی میں، اور پھر اس کے ساتھ ایک ہی دفعہ کئی سارے تراجم بھی آپ اکٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ، یہ ساتھ ساتھ آ سکتے ہیں، اس میں کئی سارے تراجم ہیں، اور اس میں تفسیر بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری تفاسیر موجود ہے، بڑی بڑی عمدہ قسم کی، اور اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انگریزی تفسیر بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے تفسیر سلیکٹ کی ہے معارف القرآن، تو مالک یوم الدین کی یہ پوری تفسیر یہ ساری آ جائے گی اس میں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کی تلاوت سننا چاہتے ہیں تو تلاوت بھی اس میں یعنی وہ پڑھی جا سکتی ہے، تلاوت کی آواز آئے گی، اور ایک دفعہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے، اور تفسیر بھی آڈیو میں ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی شاندار ہیں اس میں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نشان بنا ہوا ہے، اس نشان کے اندر جو آپ یعنی جہاں پر آپ وہ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے آخری دفعہ، تو جب بھی آپ کھولیں گے، آپ کسی کام سے اس ایپ کو بند کر دیں، جب بھی آپ کھولیں گے تو وہیں سے وہ کھلے گی کہ یہیں پر آپ آخر میں وہ کر رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے۔ اور اس میں تمام صورتوں کے اندر یہ موجود ہے، اور سرچ کا آپشن بھی موجود ہے کہ آپ قرآن کریم کے اندر کا لفظ سرچ کریں، اس کی یعنی ترجمے کے اندر کا کوئی لفظ سرچ کریں، تفسیر کے اندر اگر کوئی لفظ سرچ کرنا چاہیں تو اس کی بھی اس کے اندر یہ تینوں آپشن موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے اس میں احادیث کی کتابیں، یہ تقریباً 20 کتابیں موجود ہیں
ان 20 کتابوں کی اگر احادیث کی ٹوٹل تعداد کا لکھا جائے، سارے ہر ایک کے ساتھ ساتھ تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، تو یہ 1 لاکھ سے زائد مسند احادیث ہیں، یعنی سند والی جو احادیث ہیں وہ 1 لاکھ سے زائد بن جاتی ہیں۔ اور اس کے اندر بھی یہ سہولت موجود ہے کہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہر حدیث کا ترجمہ اور اس کے بارے میں تفصیل مختصر، کہیں کہیں تفصیل بھی آ جاتی ہے، اردو ترجمہ اور انگریزی ترجمہ دونوں موجود ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی جگہ حوالہ چاہیے، کسی مطلب حدیث کا آپ نے پڑھا کہ حدیث نمبر یہ ہے، تو آپ یہاں سے براہ راست اس حدیث کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1800 یہ کہاں ہے، تو آپ براہ راست اس حدیث پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں تو حدیث کے اندر جو مثال کے طور پر تمام کتب حدیث میں سرچ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تقویٰ لکھیں تو یہ دیکھیں، یہ اس کے صرف 2 سیکنڈ میں 1073 رزلٹ آ گئے کہ تقوی کا جو لفظ ہے وہ ان کتابوں کے اندر اتنی مرتبہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، وہ ساری چیزیں، البتہ اس میں تقویت بھی ساتھ ملا دی ہے تقوی کے ساتھ، تو یہ چیزیں اس میں مطلب آسانی کے ساتھ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں صبح شام کے اذکار موجود ہیں، وہ بھی بہت عمدہ قسم کے ہیں، اور اسی طرح سیرت کے متعلق بنیادی احکام، سیرت جو ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت، بنیادی طور پر جو ہے اہم صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں تو فقہ کے مسائل بھی موجود ہیں، اور ضروری جو تاریخ کے مسائل ہیں وہ بھی موجود ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم۔ یہ اسی طرح اور ٹائم کے لحاظ سے بھی اس میں جو موجود ہے کہ آپ اپنی نماز کا اوقات بھی یہاں سے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ موسوعۃ الحدیث کا حدیثیہ کا پہلا صفحہ ہے۔ اس میں کئی ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو احادیث منتشرہ لا تصیح، جس پر محدثین نے اس کے عدم صحت کا حکم لگایا، وہ بھی موجود ہیں۔ بخاری مسلم کا بالاستیعاب مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ موجود ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی حدیث کے بارے میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سہولت بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر اتقوا النار، یہ کہاں کہاں یہ حدیث موجود ہے، اس کے مختلف مصادر بھی دے دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکم بھی لگاتے ہیں۔ اگرچہ حکم لگانے میں احتیاط کرنا چاہیے، ان کے حکم پر لگانے میں جلدی کرتے ہیں، تساہل ہے، لیکن بہرحال اگر کسی معتمد اور یعنی محقق کا اگر حکم لگایا ہوا ہو تو پھر وہ معتبر ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر جو علامہ البانی کا حکم لگا دیا جاتا ہے فوری طور پر، اس کا حضرات محققین نے اس کا کافی اس پر پکڑ کی ہے، گرفت کی ہے کہ اس کا حکم لگانا، فوری حکم لگانا درست نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ دیکھیں، ہر حدیث کے ساتھ اس کا مسئلہ یعنی راوی کا نام اور محدث کون ہے، اور کتاب کا نام، صفحہ، رقم، اور اس کے ساتھ یہ شرح حدیث، اگر ہم اس حدیث کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تشریح، تو یہ تشریح بھی آپ یعنی کھول سکتے ہیں۔ پھر یہاں اس کا آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو کاپی کر کے تشریح کو یا حدیث کو آپ کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، جیسے یہ خود یہاں پر بھی آپشن، ہر حدیث کے ساتھ آپشن موجود ہے، یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ کاپی کر کے آپ کسی بھی جگہ آپ اس کو یہ بھیج سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آپ اس کو سرچ کرنے کے اندر، تلاش کرنے میں آپ اپنا وہ بھی لگا سکتے ہیں، اپنے اختیارات بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اس راوی کا نام، کتاب کا نام، کہ فلاں کتاب میں صرف چاہیے، فلاں محدث کے چاہیے، اور کس نے کیا حکم لگایا، اس لحاظ سے بھی آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی بہت عمدہ قسم کی یہ ایپس ہے ماشاءاللہ۔ یہ موسوعۃ الاخلاق کا پہلا پیج ہے، اس میں اس پیج پہ جب کلک کریں گے تو یہ عمدہ قسم کی ایپ ہے ان لوگوں کے لیے جو
تقریر وغیرہ کرتے ہیں، خطیب حضرات ہیں، تو اس لحاظ سے اس میں اگر ہر ایک کا وہ سلیکٹ کریں گے جو بھی جس موضوع پر بات کرنی ہے، تو مثال کے طور پر ہم قناعت کو لیں تو قناعت کے بارے میں انہوں نے اس کا لغوی معنی کیا ہے، قناعت کے حوالے سے ترغیب، قناعت کے حوالے سے لغوی معنی، یہ دیکھیں قناعت کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ اس کے بعد قناعت اور دوسری صفات میں فرق کیا ہے یہ ذکر کریں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قناعت کے اندر قرآن کریم میں قناعت کے حوالے سے کون کون سی آیات ہیں ان کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد احادیث کے اندر جو قناعت کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، جو روایات ذکر کی گئی ہیں، ان روایات کا ذکر ہوگا، اور پھر ہر روایت کے ساتھ اس کا یہ جو نشان سا بنا ہوتا ہے، اس نشان پر وہ حوالہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں اس کو کھولیں گے تو یہ روایت کا حوالہ کہ کون سے اس میں ہے، یہ جو اس کے روایت کی تشریح ہے مختصر، تو روایت اور اس کی تشریح۔ اسی طرح جو آیات پیش کی گئی ہیں ان کی آیات اور ان کا مختصر جو تفسیر ہے وہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ ذکر کی ہے۔ اب یہ دیکھیں تفسیر کا حوالہ بھی انہوں نے ساتھ دیا ہوا ہے۔ یہ چیز دو چیزیں ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد اقوال سلف کہ سلف صالحین نے قناعت کے بارے میں کیا کیا یعنی اقوال ذکر فرمودات ہیں، ان کے فرامین کو ذکر کیا ہے کہ اور بحوالہ ہر ایک کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ کہ یہ فرمان ہم نے کون سی کتاب سے نقل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد قناعت کے فوائد یہ ذکر کیے ہیں کہ قناعت کے کیا کیا فوائد ہیں، یہ پیچھے کی تقریر سے یہ ذکر کیے ہیں، اور کہاں سے لکھے ہیں یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مراتب القناعت، قناعت کے مراتب کیا ہیں یہ ذکر کیا ہے، اور اس میں قناعت کے حاصل کرنے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں ان کو ذکر کیا ہے، اور پھر قناعت کے بارے میں جو بعض لوگوں نے مختصر سے یعنی خطبے دیے ہیں، تقاریر کی ہیں، ان کو ذکر کیا ہے، اور پھر حکماء کے اقوال، ادباء اور حکماء کے اقوال ذکر کیے ہیں قناعت کے بارے میں، کس کس نے کیا کیا کہا ہے۔ اسی طرح قناعت کے بارے میں مثالیں جو بیان کی گئی ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں کہ قناعت کی کس نے کیا مثال بیان کی ہے، اور اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، اور قناعت کے حوالے سے اشعار بھی پیش کیے گئے ہیں۔ یہ چیز اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ بر کا لغوی اصطلاحی معنی، بر اور باقی چیزوں میں فرق کچھ صفات میں، اور قرآن کریم کے اندر بر کے حوالے سے جو بیان ہے اس کا ذکر ہے، احادیث کے اندر، اور اقوال علماء کے، اور بر کے فوائد، بر کی اقسام، بر کی مختلف صورتیں، اس کو حاصل کرنے اس کے رکاوٹیں، مثالیں، حکمتیں۔ اخلاق مذمومہ، اخلاق محمودہ کا الگ الگ عنوان دیا ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اخلاق کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں، مقدمات اخلاق، ان کو بھی ذکر کیا ہے۔ اگر آپ اس کے حوالے سے اخلاق کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا کیا ہیں اس حوالے سے بھی انہوں نے مفصل ذکر کیا ایک مقدمہ۔ یہ ای مدرسہ کا پہلا صفحہ ہے،
یہ بہت ہی عمدہ ایپس ہے، خصوصاً مدرسین حضرات کے لیے اور طلباء کے لیے بھی جن کو موبائل کی اجازت ہے، تو اس کے ذریعے تیاری کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں انہوں نے ہر درجے کی کتابیں الگ الگ دی ہوئی ہیں کتابیں، پھر ان کی شروحات، اردو شروحات، عربی شروحات، یہ دیکھیں کہ دورہ حدیث کی نصابی کتابیں ہیں اور ان کا ترجمہ نصابی کتابوں کا، اور ان کی شروحات، عربی شروحات، اردو شروحات، یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں۔ تو ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، براہ راست مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ کے اندر بھی یہ تینوں آپشن ہیں۔ سادسہ کے اندر کتابیں ہیں، پھر ان کی کتابوں کی شروحات، یہ ساری پورے درجے کی جتنی کتابیں ہیں، جتنی شروحات اب تک ملتی ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اور آخر میں انہوں نے حل شدہ پرچہ جات بھی دیے ہوئے ہیں آخر میں، کہ جو درجہ سادسہ کے ہر درجے کے آخر میں جو وفاقی پرچہ جات ہیں حل شدہ، وہ بھی دیے ہوتے ہیں عموماً۔ اور مثال کے طور پر ہم ثانیہ کی کتاب اگر اس کو ہم ڈاؤن لوڈ کریں، یہ تسہیل المنطق کی شرح ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو کے کوئی بھی کتاب جب ایک دفعہ ہم ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، ویسے بغیر ڈاؤن لوڈ کرنے کے بھی یہاں پڑھنے کی صورت ہوتی ہے کہ آپ براہ راست بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں یہ ہوگا کہ نیٹ نہ بھی بعد میں چل رہا ہو تو یہ ڈاؤن لوڈ ہو کر اس فولڈر میں آ جاتی ہے، ڈاؤن لوڈ کا یہ آپشن بنا ہوا ہے نکر میں، تو اس میں آ جاتی ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو کتاب چاہیں تو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ پھر مطالعہ کرنے کے اندر یہ صورت ہوتی ہے کہ جس کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے وہ آگے اس میں موجود ہوتی ہے کہ آپ کا فلاں کتاب کا مطالعہ چل رہا ہے، یہ صفحہ نمبر 20 پر ہم نے اس کو ختم کیا، جب دوبارہ مطالعہ کریں گے تو اسی صفحے سے، تو یہاں پر جو مطالعے والی کتابیں ہیں، جو مدرسین اپنے جو شروحات ہیں وہ یہاں آرام سے مطالعہ کر سکتے ہیں، اور جب بھی یہاں سے کھولیں گے تو وہی صفحے سے وہیں سے جو سبق ہوگا وہیں سے نکلے گا۔ تو اس لحاظ سے مدرسین کے لیے ایک بہترین ایپس ہے، اس میں بہترین ایپ ہے، اس میں ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ حساب الفرائض کے پہلا صفحہ ہے، یہ بھی اس کے حساب سے میراث کے مسائل حل کرنے کے لیے یہ آسان ہے، کیلکولیٹر سسٹم کی طرح ہے بالکل، یعنی اس کو سمجھنا بھی آسان ہے۔ اگر ہم کسی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو مسئلہ جدیدہ کے اندر آ جائیں گے، اس کو کلک کرنے سے آگے ورثاء کی تعداد اور ان کے کون کون سے ورثاء ہیں، کتنے ہیں، تو ان کی جب ہم تعداد لکھیں گے، مثال کے طور پر میت کا بیٹا ہے، پھر بیٹے کے اندر اگر آپ یعنی زیادہ ہیں ایک سے، تو یہاں جمع پر کلک کرتے جائیں تو جتنے بیٹے ہوں گے وہ لکھ لیں، بیٹی ہے تو وہ کتنی ہیں وہ لکھ لیں، اور پوتے وغیرہ، زوجہ بھی موجود ہے اس کو لکھ لیں، والد ہے، والدہ ہے، تو یہ سارے لکھتے جائیں گے تو اس کے علاوہ جتنے ورثاء ہیں قریب سارے تقریباً ایک لسٹ میں بنی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد جب لکھنے کے بعد یہ نیچے حساب کا بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ سارا اس مسئلے کو حل کر کے اس کے اندر جو تصحیح ہے یا جو بھی چیز ہے وہ ساری چیزیں حل کر کے خود ہی بتلا دیں گے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے اس مسئلے کا خلاصہ بتلایا ورثاء کا، کہ یہ جو سوال ہے وہ مثال کے طور پر اس کا خلاصہ بتلایا، پھر ورثاء کے حصے بتلائے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا، اور پھر اصل مسئلہ کتنے سے آئے گا، اور پھر اس کی تصحیح کتنے سے ہوگی، اس کو بھی وضاحت سے انہوں نے سمجھا دیا کہ یہ یعنی اصل مسئلہ 24 سے اور اس کی تصحیح سے، اور پھر ہر وارث کا جو حصہ بنتا ہے یہ فیصد کے اعتبار سے انہوں نے نکالا ہے کہ کتنے فیصد اس میں سے جو یعنی تصحیح کے بعد اس کو ملے گا وہ کتنا ملے گا، اور فیصد کے حساب سے اس کو کتنا ملے گا۔ یہ پورے فریق کا حصہ ہے، یعنی 4 بیٹوں کا ٹوٹل کتنا حصہ بنے گا اور 3 بیٹیوں کا، اور اس طرح، اور پھر نیچے جو اس میں جو ہے وہاں صرف یہ ایک بندے کا حصہ دیا ہوا ہے کہ ایک بندے کو کتنا ملے گا، فی فرد کو کتنا حصہ ملے گا اس کا دیا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ اس کے ساتھ رقم بھی ملانا چاہیں تو اس کی سہولت بھی ہوتی ہے، مثال کے مبلغ الترکہ کے اندر چلے جائیں، آپ رقم لکھیں گے تو جتنی رقم لکھیں گے وہ رقم ان ورثاء پر تقسیم کر دے گا، خود بخود یہ تقسیم ہو کے آ گیا۔ اب 1 لاکھ مثال کے طور پر ان کی رقم تھی،
تو 1,00,000 کو ان میں کیسے کیسے تقسیم کریں گے، تو یہ انہوں نے پہلے صرف ان کا حصہ تھا تقسیم میں سے اور نسبت کے حساب سے، اب انہوں نے مال کے حساب سے بھی ایک وہ بنا دیا ہے، تو ہر فریق کا کتنا کتنا حصہ ہوگا اور ہر فرد کا کتنا حصہ ہوگا، یہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ذکر کر دیا ہے۔